اسی لیے تفسیر قرآن کرتے ہوئے ایک بہت اہم اصول بیان کیا جاتا ہے، تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کرنا، یہ سب سے زیادہ اہم ہوا کرتا ہے اور تفسیر کو سمجھنے میں انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم بار بار کہا کرتے ہیں آئیے قرآن کو قرآن سے ہی سمجھتے ہیں، نہ یہ کہ ہم اسرائیلی روایات میں جائیں، ضعیف روایات میں جائیں جو قرآن کا خود موضوع بدل دیتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، مفتی صاحب پڑھا رہیں گے، ایک اور کلاس بہت جلد شروع ہونے والی ہے، آئیے مفتی صاحب سے پڑھنے کے جو متمنی ہیں، خواہش مند ہیں، اس کورس میں شامل ہو جائیے۔ اچھا، قرآن کا ایک موضوع آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سر، اس کو بھی حل کروانا کہ بہت سارے ناظرین بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس آیت پاک کو حل کروایا جائے۔ موجودہ جو ایران اور اسرائیل کی وار چل رہی ہے، تو جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے گروہ پیدا کرتا ہے کہ وہ آپس میں لڑتے ہیں، یہ اس کو مارتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے، اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے عذاب ثابت ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی یہ جو وار چل رہی ہے، یا اسی طریقے سے اور کئی دفعہ وار ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان واروں کے لیے بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ اس کے لیے عذاب بن رہا ہے، وہ اس کے لیے عذاب بن رہا ہے، اور ہمیں شبہ یہاں سے پڑتا ہے، کئی ناظرین کو بھی شبہ یہ لاحق ہوتا ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے ہی عذاب ثابت ہو رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کیا اسی طریقے سے بیان کر رہا ہے؟ سر اللہ نے یہ بات کہاں ارشاد فرمائی ہے، مجھے آپ دکھا سکتے ہیں؟ قرآن پاک میں موجود ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر قرآن پاک میں موجود ہے مجھے دکھائیے۔ اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہو کہ یہ اللہ کی نسبت سے آپ بات کر رہے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ دو قوموں کو لڑوائے گا، یہ اس کو تھپڑ مارے گا، وہ اس کو تھپڑ مارے گا، یہ اس کے لیے عذاب ہے، وہ اس کے لیے عذاب ہے، آپ مجھے یہ چیز دکھائیے پہلے۔ سر مسئلہ یہ ہے، سورہ انعام پڑھ کے دیکھیے نا، 65 آیت، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اچھا، اس کا یہ ترجمہ ہے؟ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، آپ الفاظوں پہ غور کریں نا۔ میں بالکل غور کر لیتا ہوں۔ اگر اس کا یہ ترجمہ ہے تو سر میرا خیال ہے ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے، اس آیت کا بالکل یہ ترجمہ نہیں ہے، نہ یہ آیت یہ بات کہہ رہی ہے، اور بالکل آپ بولتے ہیں تحقیق پوری کر دیتے ہیں اس کی، اور چھوٹی سی دلیل ہے، یہ آیت ختم ہوتی ہے، اگلی آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے، پڑھیے گا۔ اگلی آیت پاک ہے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ۔ اس بات کا انکار آپ کی قوم نے کر دیا، تو یہ کس کی بات چل رہی ہے یہاں پر؟ سیاق کیا کہہ رہا ہے، کس کی بات چل رہی ہے؟ عذاب کی بات چل رہی ہے، ان کفار سے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کذب بہ قومک۔ اس کانٹیکسٹ کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری بات، اللہ نے یہاں پر یہ بات ذکر کی ہے، ایسا بالکل نہیں۔ اچھا، اس آیت کا ترجمہ ہی چونکہ ٹھیک نہیں کیا گیا، تو ایک بنیاد پیدا ہو گئی کہ شاید اللہ نے بیان کیا دو گروہ ایسے آپس میں لڑیں، وہ اس کے لیے عذاب، یہ اس کے لیے، یہ بات تھوڑی وضاحت ہونی چاہیے سر اس کے لیے، سر ناظرین کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک حل ہوتا ہے، اس کے اصول ہیں، اللہ نے یہ سکھائے ہیں، الفاظ پہ غور کرنا پڑتا ہے چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا۔ سیاق و سباق کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، بغیر سیاق و سباق کے دنیا کی کوئی زبان حل ہی نہیں ہوتی۔ یہ دو معاملات حل کرنے کے بعد تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو ایک مسانی نظر میں، ایک ربط کے اندر دیکھنا پڑتا ہے کہ قرآن پاک اپنے مضمون کو مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہے، اپنی تفسیر کا ایک جوڑ بنا رہا ہوتا ہے۔ احکمت آیات ثم فصلت، خود تفصیل قرآن کر رہا ہوں۔ چوتھے درجے کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ میں جو بھی نتیجہ بیان کر رہا ہوں وہ قرآن ہی سے متعارض تو نہیں ہو رہا، ان میں سے کوئی بھی اسٹیپ اگر چھوڑ جائے گا نتیجہ کبھی بھی درست نہیں نکلتا۔ اس آیت کو حل کرنے کے لیے ظاہر ہے سب سے پہلے الفاظ دیکھے جائیں گے، اور یہاں پر جب الفاظ دیکھیں گے، جب ہم اس آیت کو حل کریں گے، آیت یہ بات بالکل نہیں کہہ رہی ہے، بلکہ آیت کے اندر یہ ہے اللہ تعالیٰ گروہ بنا دے گا اور ایک گروہ سے دوسرے کو عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ اچھا، جیسے حق باطل کے گروہ بنتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، جہاد ہوتا تھا اور مسلمانوں کے ہاتھ کافروں کو جو عذاب آتا، جو مارے جاتے تھے، چونکہ ہاتھوں سے عذاب دیا جاتا تھا جہاد کے ذریعے سے، تو اس کو اللہ نے تعبیر کیا کہ ایک گروہ کا عذاب دوسرا چکھے گا۔ اچھا، آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ اس کو مارے گا، یہ اس کو مارے گا، اس کا مارنا اس کو عذاب، اس کا مارنا اس کو عذاب، بالکل ایسا نہیں۔ لیکن یہ بعضکم بأس بعض، بعض کا لفظ تو آ رہا ہے، تو آپ ایک کا دوسرے پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں اس لیے سمجھا دیتا ہوں کہ غلطی اس لیے ہوتی ہے کہ لفظ بعد جو ہے نا، یہ اکثر نارملی یوں آتا ہے بعدکم بعدا، یا بعدکم علی، بعد حرف جر کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیچھے فعل کون سا ہے، ورنہ نارملی یہ تکرار کرتا ہے، بعدکم بعدا، بعدکم من بعد، بعدکم بی بعد، بعدکم علی بعد، حرف جر کے ساتھ ہے، حرف جر کے بغیر ہے۔ یہ جو لفظ ہے یہ ٹھیک حل نہیں ہوتا تو پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، نتائج غلط ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں عربی ایک زبان ہے، اور یہ جیسے عام زبانیں ہوتی ہیں، جیسے میری اردو ہے، انگلش ہے، کوئی الگ انوکھی زبان نہیں ہے، وہی قواعد جاری ہوتے ہیں جو عام طور پر دیگر لینگویجز کے اندر بھی جاری ہوتے ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں عربی میں، دیگر لینگویجز کے اندر بھی، کہ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ ضد ہوتے ہیں، ضد بھی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، جیسے ہمارے یہاں میں اردو کی اگر مثال آپ کو دوں، ایک لفظ ہے اچھا،
ہمارے اس پر میمز بھی بہت بنی ہوئی ہیں. ہمارے نوجوان جو بھی یوٹیوب دیکھنے کے شوقین ہیں انہوں نے دیکھا ہی ہوگا. یہ ایک ایسا لفظ ہے، یہ مثبت بات کے لیے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، منفی بات کے لیے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، استفہام سوال کے لیے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، غصے کے اظہار کے لیے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، صحیح. کسی کی بات کو رد کرنے کے لیے بھی بیان کیا جا سکتا ہے. ایسا ہی ہے جیسے کچھ میمز وغیرہ آپ نے دیکھی ہوں گی کہ اگر انداز بدل دیا اچھا تو یہ ایک غصے کا اظہار ہو رہا ہے، اچھا آپ کی بات کی تائید ہو رہی ہے، اچھا تعجب کے طور پر. اس کا مطلب ہے جیسے میں ایک تعجب کر رہا ہوں، میں اس بات نہیں کر رہا، اس تعجب کر رہا ہوں. صحیح. لفظ ایک ہی ہے لیکن معنی میں تعدد بہت زیادہ ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں پر اگر میں اچھا بولوں، اس اچھا سے کون سا اچھا مراد ہوگا، یہ کیسے متعین ہوگا؟ وہ پھر سیاق و سباق بتا. ظاہری سی بات ہے یہ ہمیں پھر سیاق متعین کرتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں تو انداز بتائے گا، پڑھ رہا ہوں تو سیاق بتائے گا. بغیر سیاق کے ایسا لفظ کبھی بھی حل ہی نہیں ہوتا ہے. صحیح. عربی کے اندر بھی لفظ بعض ایسا لفظ ہے جو کثیر المعنی ہے بلکہ آپس کی ضد بھی آ جاتا ہے. مثلا بعض کہتے ہیں کہ اس کو لغوی اعتبار سے کچھ، چند، بعض، لیکن عربی میں یہ ایک کے لیے بھی آ جاتا ہے، صرف ایک کے لیے، واحد کے لیے. صحیح. قرآن سے مثال دے دوں آپ کو. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات بتائی تھی اپنی ایک زوجہ کو، لیکن لفظ کیا ارشاد فرمایا اللہ نے؟ بعض. ایک واحد کے لیے آتا ہے عربی کے اندر، اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. صحیح. اچھا دلالت کیا ہے؟ یہاں پر ایک کے لیے آیا، آگے اللہ نے فرمایا ان تتوبا، تسنیہ کی بات تھی، یعنی یہاں پر دو ازواج تھیں، ایک کو راز کی بات بتائی گئی تھی، انہوں نے دوسرے تک. تو قرآن کا سیاق خود دلالت کر رہا ہے کہ یہ بعض ایک کے لیے آیا. حالانکہ بعض کا لغوی مطلب چند ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ایک کے لیے بھی آ جاتا ہے. اچھا اسی طریقے سے بعض کا جو لفظ ہے وہ عربی کے اندر جو اس کا عام چند، کچھ، ان کے لیے بھی بالکل آ جاتا ہے. بعض کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں، اس کو بھی قرآن نے استعمال کیا. اللہ بیان کرتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کچھ حصہ کتاب پر ایمان لاؤ گے اور کچھ کو چھوڑ دو گے؟ یہاں کچھ کے معنی میں استعمال ہوا. اچھا اسی طرح بعض کا جو لفظ ہے پوری جماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا حالانکہ بعض کا لغوی ترجمہ کیا ہے؟ چند، لیکن پوری جماعت کو بھی شامل ہوتا ہے. جیسے یہ ایک کو شامل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے پوری جماعت کو بھی شامل ہو جاتا ہے. چند مثالیں میں اس کی دے دیتا ہوں. جیسے سورہ نساء آپ پڑھیں گے آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لونڈیوں سے نکاح آپ کر سکتے ہیں، ان کے مالک کی اجازت لے کر آپ لونڈیوں سے نکاح کریں. پھر اللہ نے فرمایا بعضکم من بعض، یہ ایک لفظ آ رہا ہے، آپ یہاں دیکھ لیجئے گا کسی بھی شخص کو جس نے ترجمہ کیا، تفسیر کیا، بعضکم من بعض، یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ تم میں سے کچھ کچھوں کے برابر ہے، نہیں. اللہ نے بیان کیا تمہاری پوری جماعت، ان کی بھی پوری جماعت، سب انسانیت میں برابر ہیں. آزاد اور غلاموں کی بات چل رہی ہے. اللہ نے بیان کیا کہ آپ نکاح کریں، جو خواتین ہیں جنہیں ہم لونڈیاں اکثر کہا کرتے ہیں، ان کے مالکوں کی اجازت لے کے ان سے نکاح کریں. آزاد اور غلام انسان ہونے کی حیثیت سے بعضکم من بعض، دونوں برابر ہیں. یہاں پر بھی آزاد پوری جماعت ہے اور یہاں پر بھی غلام پوری جماعت داخل ہے. کسی کو ہم استثناء نہیں دے سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ آزاد انسانیت میں اس غلام سے الگ ہے. اللہ نے پوری جماعت مراد لی ہے. تو بعض کا جو کلمہ ہے وہ بہت جس کے تنوع بہت زیادہ ہے. اچھا اب ایک چیز اور سمجھنے والی ہے کہ بعض کا لفظ جس وقت جماعت کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، کس کے لیے استعمال ہو جاتا ہے؟ اس کی بھی پھر دو شاخیں عربی میں بن جاتی ہیں کہ اس کے اندر جانبین حکم میں داخل ہوتا ہے، کبھی کبھی صرف ایک طرف داخل ہوتا ہے. جانبین کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر میں بولوں کہ یہ حکم بعض کا بعض کے لیے، اس کا مطلب یہ حکم یہاں سے وہاں بھی جا سکتا ہے، وہاں سے یہاں بھی آئے گا. اچھا یہاں سے وہاں جائے گا، وہاں سے یہاں بھی آئے گا، جسے ہم کہتے ہیں آپس میں. اس کی چند مثالیں میں قرآن پاک سے دیتا ہوں. اللہ نے بیان فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو پکار رہے ہیں، جو آپ کو درس دے رہے ہیں، جو تبلیغ فرما رہے ہیں، ایسا نہ بنا دو اس کو کا دعائے بعضکم بعضا، جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو کوئی بات کر دیتے ہیں، پکار دیتے ہیں. میں کبھی آپ سے بات کروں کیجول، آپ مجھ سے بات کریں ایک عام حالت کے اندر، نبی علیہ السلام کی دعوت کو ایسا نہ سمجھو وہ اللہ کا پیغام ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پر جو بعضکم بعضا استعمال ہو رہا ہے، آپ غور کیجئے گا، یہ ایسا ہی ہے میں آپ کو پکاروں، یہاں سے حکم آپ کی طرف گیا لیکن آپ کی طرف سے میری طرف بھی آ گیا. بالکل صحیح. اسے کہتے ہیں جانبین سے حکم کا چلنا، یہاں سے وہاں بھی جائے گا، وہاں سے یہاں بھی آئے. اس کی طرح سے 20 مثالیں قرآن میں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے ارشاد فرمایا جب یہ تنہائی میں آپس میں ملاقات کرتے ہیں، کیا مطلب؟
میں اسے ملوں یا وہ مجھ سے ملے, ملاقات تو پھر ہو جائے, میں اسے ملوں یا وہ مجھ سے ملے, ملاقات ہو جائے. یہاں پر بھی جانبین سے حکم چل رہا ہے. تو جب بعض کا کلمہ جماعت کے لیے استعمال ہو بھی جاتا ہے تو جانبین کی طرف بھی حکم چلاتا ہے, لیکن کبھی کبھی یہ صرف ایک طرف حکم چلائے گا, دوسری طرف حکم نہیں بھی چلتا. اچھا, اس کی چند مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ نے ارشاد فرمایا تمنا نہ کرو, اللہ نے اگر تم میں سے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے تو تمنا نہ کرو کہ ہمیں کیوں نہ ملی. یہاں پر غور کیجئے گا, ایک کو دوسرے پر تو فضیلت دے دی گئی, لیکن کیا اس کو بھی اس پر فضیلت دی گئی ہے؟ تو پھر تو وہ فضیلت ثابت نہ ہوئی. یعنی کسی پر اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو فضیلت دے دی ہے, لہذا حسد وسد اپنے دل میں بالکل نہ لاؤ. یہاں سے حکم ایک طرف چلے گا, دو طرف نہیں چلے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا. دوسری مثال میں اس کی دے دیتا ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت انسانوں کے ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو جو فسادی ہے ان کو اگر ختم نہ کروائے لفسدت الارض, تو یہ دنیا کبھی چل نہیں سکتی, دنیا کا نظام کبھی نہیں چل سکتا. اب یہاں پر بھی اللہ نے بیان کر دیا, دو گروہ کی بات کی اللہ نے, بعضہم ببعض, ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے اللہ تعالیٰ اگر ختم نہ کرائے, ٹھیک ہے, فسادی گروہ کو اگر ختم نہ کروائے اللہ تعالیٰ, زمین کا نظام نہیں چل سکتا. لہذا جب جب فساد آیا, اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے ایک سنت قائم ہوئی اس فساد کے خلاف ایکٹیویٹی کرنے کی. دنیا اس لیے چل رہی ہے, اگر فساد اس طرح چلے کہ رکے ہی نہ تو دنیا چل نہیں سکتی ہے. سر یہاں غور کر لیجئے گا, کیا جانبین سے حکم چل رہا ہے یا ایک طرف سے؟ اگر دنیا چلے گی, میں نے فسادیوں کو ختم کرنا ہے, تو ایک گروہ سے فساد کو ختم کروا دیا گیا, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس نے اس کو ختم کیا, اس نے اس کو ختم کر دیا, تو دنیا ختم, دنیا آگے کہاں سے چلے گی؟ یہاں سے ایک طرف حکم چل رہا ہے, دوسری طرف حکم نہیں چل رہا. یہ میں نے بہت سی مثالیں دے دیں, بیسیوں مثالیں میں آپ کو اور بھی قرآن پاک کی دے سکتا ہوں. اس لیے یہ جو لفظ ہے بعض کلمہ استعمال ہوتا ہے, بعضکم بعضا, یا حروف جارہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اس کے معنی کو غلط سمجھنے سے نتائج فرق آ جاتے. اب یہ جو آیت ہے سورہ انعام کی آپ نے ذکر کی ہے, اس آیت کا ہم پڑھتے ہیں. اللہ نے بیان فرمایا قل ہوا, پہلے میں الفاظ پڑھ دیتا, او یلبسکم شیعا, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ٹکرا دے گا, گروہ بنا کر آپس میں ٹکرا دے گا. وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ, اور اللہ تعالیٰ چکھائے گا تم میں سے ایک کو دوسرے کا باس, یعنی دوسرے کا عذاب ایک کو چکھائے گا. پھر اب یہاں پر دو ہی صورتیں بن سکتی ہیں, دو ہی صورتیں بن سکتی ہیں کہ حکم یا تو جانبین کی طرف جا رہا ہے, یعنی کہ اس سے اس کو عذاب آئے گا, یہ اس کو مارے گا, یہ اس کے لیے عذاب, ٹھیک ہے, وہ اس کو مارے گا, اس کے لیے عذاب. جو میں نے ترجمہ کیا وہ ترجمہ, ایک یہاں یہ ترجمہ بن سکتا ہے, یا اس کا ترجمہ بنے گا ایک طرف حکم جا رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ایک جماعت سے دوسری جماعت کو اللہ تعالیٰ عذاب کا مزہ چکھائے گا. سر یہ دونوں میں سے ایک ہی معنی بن سکتا ہے, دوسرا تیسرا تو نہیں کو بن سکتا. اب فیصلہ کون کرے گا؟ جیسے اچھا لفظ کا فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ وہ سیاق و سباق نے کرنا تھا. جب آپ کانٹیکسٹ دیکھیں گے اس کا, پیچھے سے پڑھ لیں یا آگے سے پڑھ لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کفار جن پر اتمام حجت ہو رہا ہے, اللہ ان کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہی رویہ رہا, شرائط عذاب کی اگر پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ آسمان سے عذاب اتار دے, یعنی نیچرلی آفتوں کے ذریعے تم پر عذاب آئے, یہ اللہ تعالیٰ گروہ بنا کر تمہیں لڑوائے, حق اور باطل کا گروہ, اور ایک گروہ تمہارے لیے عذاب کا سبب بن جائے. سر یہ وہ غضبات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بدر کے بعد سے جاری رہے, اس لیے کہ یہی وہ صورت ہے جس سے عذابات آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اب سیاق و سباق دیکھ لیں, اللہ نے بیان کیا قل ہوا القادر, اللہ فرما دیجئے قادر ہے, الا یبعث علیکم عذابا, کہ تم پر عذاب بھیجے, اللہ قادر ہے عذاب بھیجے. بات عذاب کی چل رہی ہے, اور سیاق و سباق دیکھ لیں گے, اگر وہ کفار کے تمام حجت کے بعد کی چل رہی ہے تو اس کا مطلب کافروں کے عذاب کی بات چل رہی ہے. تو اللہ بیان کریں اللہ قادر ہے تم پر عذاب بھیجے, من فوقکم, یا تو اوپر سے عذاب ہے, کسی طوفان کے ذریعے ہے, ہواؤں کے ذریعے ہے, آ سکتا ہے, او من تحت ارجلکم, یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب ہے, زلزلے کی صورت کے اندر ہے. کن سے خطاب چل رہا ہے؟ ان سے خطاب چل رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام حجت کی سٹیج کے اوپر آئے کافر تھے. پھر اللہ نے بیان کیا یا یہ صورتیں ہیں, اور یا دوسری صورت ہے او یا یلبسکم شیعا, یا ٹکرا دے اللہ تعالیٰ تمہیں گروہ بنا کر کے, تمہیں میں سے گروہ بنیں گے, ایمان والے گروہ بن جائیں گے, اور دوسرے گروہ حق اور باطل کے گروہ بنیں گے, انہی کو اللہ تعالیٰ ایسا ٹکرائے گا
وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ اور چکھا دے گا اللہ تعالیٰ تم میں سے ایک گروہ کو باسابا دوسرے سے باس دوسرے کا عذاب ایک کو چکھا دے گا. سمجھ میں آئی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تصریف کر رہے ہیں آیات کی تاکہ تمہیں عقل آئے. آگے فوراً اللہ نے فرمایا وَقَذَّبَ بِهِ اس عذاب کی تکذیب کر رہی ہے قوموں کا آپ کی قوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب چلا کہ آپ کی قوم نے اس عذاب کی تکذیب کر دی ہے. وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ یہ عذاب آ کر ہی رہے گا, حق ہے, آ کر ہی رہے گا. کس عذاب کی بات چل رہی تھی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے گروہ سے ان کفار کو حاصل ہوئی تھی اور وہ غزوات کے ذریعے ہوئی تھی. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد فرعون کے غرق ہونے کے بعد جہاد مشروع ہوا. پھر ہر دور کے اندر پھر اللہ کا براہ راست عذاب نہیں ہے, اللہ نے منسوخ نہیں کیا. اللہ قادر ہے چاہے ڈائریکٹ قدرتی آفات سے کسی کو عذاب دے, لیکن اتمام حجت کا عذاب پھر ڈائریکٹ نہیں ہوا, تلواروں کے ذریعے ہے. تو اللہ نے فرمایا ابھی بھی میں قادر ہوں, یا میں نیچرلی عذاب دے دوں, ڈائریکٹلی عذاب ہے, یا تلوار کے ذریعے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تلوار کے ذریعے آئے گا. وَهُوَ الْحَقُّ یہ عذاب آ کر رہے گا, یہ حق ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تمہیں پتہ لگنے والا ہے, ابھی پتہ لگ جائے گا, اللہ کی بات سچ ہو کے رہے گی. تو کیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سر؟ وہی غزوات ہی ہوئے تھے. یہاں پر ہرگز یہ بات نہیں چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دو گروہوں کو ایسا لڑوائے گا, یہ اس کو چپیڑ مارے, اس کو مارے, اس کا اس کو مارنا عذاب, اس کا اس کو مارنا عذاب. یہ قرآن کی آیت بات ہی نہیں کر رہی. اب بتائیے کوئی سوال ہے؟ اب سوال یہاں پر یہ ہے, نارملی ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ یہی کیا گیا, اور اتنی وضاحت جو آپ دے رہے ہیں, اتنی تفصیل آپ بیان کر رہے ہیں, اس کے بعد جا کر نتیجہ آ رہا ہے, وہ نتیجہ الگ آ رہا ہے. تو سر نارمل بچہ جو پڑھنے والا ہوگا, کئی لوگ پڑھتے ہیں اردو تراجم, جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں, تو ان کے ذہن میں تو یہی بات رہے گی. اب اتنی تفصیل تو نہیں آتی. بہت سے مترجمین نے ٹھیک ترجمہ کیا, آپ پڑھ کے دیکھ لیں. سب نے غلط ترجمہ نہیں کیا, سب سے یہاں غلطی نہیں ہوئی ہے. سیاق و سباق پر جس کی گرفت ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کیا بات چل رہی ہے. اسی آیت کے پورے کانٹیکس کے اندر میں ریفرنس دے سکتا ہوں, محقق ابن عاشور صاحب کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا, بہترین انہوں نے وضاحت کی ہے. اور بہت سے مترجمین جو ہیں انہوں نے بالکل ٹھیک ترجمہ یہاں پر, اس میں کوئی شک نہیں, بہت بالکل ٹھیک ترجمہ کیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مسلمان ایک طرف ہیں, دوسری طرف کافر ہیں, دونوں میں لڑائی ہوتی ہے, تو یہاں پہ مسلمان مر رہے ہیں, وہاں پر کافر مر رہے ہیں, تو دونوں ہی طرف سے نا موت ہو رہی ہوتی ہے. تو اب یہ اس صورت میں داخل ہوگا کیا؟ دیکھیں حق اور باطل کی لڑائی کے اندر باطل کے اوپر جو ابھی اتمام حجت کی بات چل رہی ہے کانٹیکس کے حساب سے, ان کے اوپر جو موت طاری ہوگی وہ بطور عذاب کی ہوگی. اچھا کافروں کے حصے کی طرف سے جو مسلمانوں کے اوپر تکلیف آئے گی, کیونکہ جنگ کے اندر تو دونوں طرف قتل بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا, یہ عذاب نہیں, اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اچھا اس لیے اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل ہوگا فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ, خبردار یہ کوئی عذاب نہیں, ان کا تو کوئی ایک عمل اللہ برباد نہیں کرے گا, بلکہ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, یہ زندہ ہوں گے, نعمتوں سے نوازے جائیں گے, اللہ کی رحمت کے اندر ہوں گے, فرحت کے اندر ہوں گے. صحیح. تو حق اور باطل کی لڑائی میں خاص طور پر جو کانٹیکس چل رہا ہے اتمام حجت, وہ کفار کہ جنہوں نے عذاب جھٹلایا, ان پر عذاب کی شرط پوری ہو رہی تھی, عذاب آ رہا تھا, یہاں پر مسلمانوں کی طرف سے ان پر جو سختی کی جائے گی وہ عذاب ہے. ان کی طرف سے جو مسلمان شہید ہوتے ہیں یہ رحمت ہوتی ہے, بلکہ ان میں جس نے صبر کیا وہ اجر کے مستحق ہوں گے. بلکہ اللہ نے 10 جگہوں پر ذکر کیا کہ مسلمانوں پر بھی جہاد میں جو تکالیف آتی ہیں وَلِيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, اللہ آزمائش ڈالتا ہے تاکہ صبر والے نکھر کے آئیں, منافقین جدا ہوتے چلیں, کیونکہ صفوں میں 2 نمبر بھیڑیں بھی بہت ہوتی ہیں. یہ دنیا کی ہر لڑائی میں آپ دیکھیں گے, چاہے آج کل کی لڑائی ہو, جب لڑائی چھڑتی ہے کچھ چہرے اصل بیچ میں شیطان آستین کے سامنے نکل آتے ہیں, منافقین, اذیت دینے والے, ضرر دینے والے. تو ان کی طرف سے جو حق کی لڑائی کے اندر تکلیف آتی ہے وہ رحمت ہوتی ہے. دونوں طرف کی تکالیف کو عذاب سے تعبیر کرنا بھی قرآن پاک کے خلاف ہے اس کانٹیکس کے اندر جس میں یہ بات چل رہی ہے. اچھا, جس طریقے سے کلاسز چل رہی ہیں تو جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, چلو وہ تو پڑھ لیں گے, سیکھ لیں گے, سمجھ لیں گے, ان کا ذہن بن جائے گا جناب بات کا لفظ جو ہے نا یہ کئی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے, کہاں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا ان کو. عام عوام کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے, تو پھر ہم کس منہ سے عوام کو کہیں آؤ جی قرآن پڑھو, قرآن سے ہدایت لو, اس سے اپنی اصلاح کرو, وہ تو پڑھ کے کہیں اور نکل جائے گا, وہ پھر ہم اس کو کہاں سنبھالتے رہیں گے؟ کہیں نہیں نکل جاتا. قرآن اپنی وضاحت خود کرتا ہے. جب اللہ نے قرآن میں ذکر کیا احکمت آیات ثم فصلت, تفصیل اللہ کی طرف سے آتی ہے. پھر قرآن پاک 10 جگہوں پر اور ذکر کرتا ہے کہ اس کے اندر تعارض نہیں ہے, اختلافات نہیں ہے, تو میں نے ان باتوں کو خیال رکھنا ہے. صحیح ہے. ہمارے یہاں کئی لوگ قرآن کی اس آیت سے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, قرآن بڑا آسان ہے, وہ ایک خاص کانٹیکس میں کہی گئی بات ہے کہ اللہ عذاب سے ڈرا رہے ہیں, حق بات کا انکار
انکار کرو گے گرفت ہو جائے گی. میں نے بہت مثالیں دے دی ہیں, میں نے بہت طریقوں سے آپ کو سمجھا دیا, یہ سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, زہر کھاؤں گا نقصان ہوگا, سمجھ آ گئی, سمجھنے میں کوئی مشکل ہے. وہ اس کانٹیکس میں بات کی گئی ہے بھائی کہ غلط چیز کا نقصان ہوتا ہے, یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل. لیکن پورے قرآن پاک کے حوالے سے اللہ نے یہ بات نہیں کی, بلکہ قرآن نے کہا تدبر کریں, غور کریں, فکر کریں. یہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر 2+2 4 نہیں ہو. جہاں 2+2 4 ہو جائے اسے بدیہیات کہا جاتا ہے, اس میں تدبر کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی ہمارے یہاں 50 لوگوں کو بٹھا کے بولے 2 + 2, وہ بغیر سوچے منہ سے کہہ دیں گے 4, تو بغیر غور و فکر کے آنسر آ جائے گا ان کو. غور و فکر کہاں کرنا ہے, بدیہیات کے اندر غور و فکر نہیں. اللہ نے جب غور و فکر کی بات کی ہے تو قرآن پاک غور و فکر مانگے گا, آپ کا ٹائم مانگے گا, آپ کو طریقہ بتائے گا اس کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے, وہ بتائے گا میری بولی کیا ہے, میری اصطلاح کیا. اس لیے قرآن کی بولی حل کرنے کی محتاجی نہیں ہوتی, آپ کو کوئی محتاجی نہیں ہے کہ آپ کہیں اور جائیں. قرآن اپنی بات خود حل کر کے جائے گا, اپنی لغت بھی خود ثابت کر کے جاتا ہے, اپنی اصطلاح بھی خود کلیئر کر کے جاتا ہے. یہی تو قرآن اللہ کے کلام کا ایک کمال ہے. تو یہ بالکل سیکھنا چاہیے, سیکھیں گے تو بالکل حل ہو جائے گا. اچھا, پھر میں ایک اور سوال کی طرف آتا ہوں. جیسے علماء بھی ہیں آپ کے سامعین میں, ناظرین میں, وہ بھی کئی سارے ایسے گرامر کے سوالات یا تفسیر کے حوالے سے جو سوالات ہوتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. اب آپ نے حوالہ دیا ہے عربی تفاسیر کا. اب ہر بچہ عربی تفسیر تک نہیں پہنچ پاتا, اس کی رسائی نہیں ہوتی. کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی سامعین میں ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں پہنچ پاتے عربی تک. تو کیسے وہاں تک پہنچ پائے گا, یہ اتنی وضاحت کیسے بچہ کور کر پائے گا؟ بہت چھوٹی وضاحت کو, یہ تو میں نے لفظ کو کھول دیا. جو لغت جاننے والا ہے تو بآسانی سمجھتا ہے کہ بعض جو ہے وہ لفظ واحد اور کچھ کے لیے, جماعت کے لیے بولا جاتا ہے. یہ تو ایک کامن سی چیز ہے. جیسے میں نے اردو کی مثال دی. اچھا, اب ظاہر ہے قرآن پاک کو اگر ایک تو پڑھنا ہے سر, اگر تو ایک سمجھنا ہے اور واقعی ایک تحقیقی انداز کے اندر قرآن حل کرنا ہے, اس کے لیے بھی محنت چاہیے ہوتی ہے. سر میں بولوں میں نے ویرات کوہلی بننا ہے, پریکٹس میں ٹکا نہ کروں, اس طرح چربیاں نکال کے بیٹھ جاؤں, وزن میرا ہو 90 کلو, میں ویرات کوہلی نہیں بن سکتا ہوں سر. اس کے لیے مجھے قربانی دینی پڑے گی, ہیوی ایکسرسائزز کرنی پڑیں گی, کھانے کے لیے منہ بند کرنا پڑے گا, ہیوی پریکٹس کرنی پڑے گی, پھر جا کر کے دکے کھاتے کھاتے پھر میں اس لیول پہ جا سکتا ہوں. میں دکے نہ کھاؤں اور خواب سجا لوں کہ بھائی میں نے جو ہے نا کرکٹر بننا ہے دنیا کا سب سے بہترین, ایسے نہیں ہوتا. قرآن پاک کے اندر بھی اگر آپ محقق تحقیق کرنا چاہتے ہیں, شوقین ہیں, ایسے اساتذہ ڈھونڈیں, ان سے پڑھیں, ان کی صحبت اختیار کریں. نمبر 2, اور پھر ٹائم بھی دینا پڑتا ہے جتنا بھی ہو. ایسا نہیں, ٹائم کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جو ہے وہ 24 گھنٹے بیٹھے تو نشاط ہی پیدا نہیں ہوتا. خاص طور پر صحابہ بھی قرآن کی تعلیم دیتے تو ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیتے ہیں. وہ ڈیلی بھی اس لیے ٹائم نہیں دیتے, لوگوں میں نشاط پیدا نہیں ہوتا. تو آپ ہفتے میں ایک دن بھی دیں, انف ہوتا ہے. اگر پڑھانے والا قابل ہے تو وہ آپ کو بالکل اس انداز کے اندر سمجھا دیتا ہے کہ آپ لوگ خود بھی انفرادی حیثیت میں گھر بیٹھ کے اچھی طریقے سے قرآن حل بھی کر سکتے ہیں. یہ بات آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ تو میں نے بھی خود مشاہدہ کیا ہے, جو اپنی کلاسز چل رہی ہیں, جس طریقے سے آپ بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, قرآن کی تفسیر سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اصول پڑھا رکھیں گے ان کو, اور جو 2-3 مہینوں کے اندر بچوں میں نشاط پیدا ہوتا ہے, جو ان کی صلاحیت بیدار ہو جاتی ہے کہ وہ خود قرآن پاک کو سمجھ رکھے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ جو انہوں نے اردو ترجمہ پڑھا گئے بس اسی کے پیچھے لگ گئے ہیں, بلکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس تو ایسے ہیں جو 3-4 مہینے میں اتنے نکھر کے سامنے آئے گئے کہ ان کو دیکھ کر بڑا رشک آ رہا ہوتا ہے. اور جس طریقے سے آپ ہفتے میں ان کو ہوم ورک کے لیے الگ ٹائم دیتے ہیں, میرے خیال سے نارملی استاد کبھی بھی پوری دنیا میں ہوم ورک کے لیے ٹائم نہیں دیتا ہے کہ جناب ان کا باقاعدہ ایک ایک کا ہوم ورک چیک کیا جائے, اور جس کی جو غلطی ہو, جہاں اصلاح کرنی ہو, وہ اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے. یہ میں نے بہت نوٹ کیا گیا, اور اللہ آپ کو بھی برکتوں سے نوازے. آج کل کے جو طالب علم ہیں جی, یہ وہ مدارس والے طالب علم نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمارے یہاں عام طور پہ جو مذہبی تعلیم دینے والے ہوتے ہیں ان کا تعلق رہتا ہے مدارس کے طلباء سے. ان میں اور یہ جو نوجوان ہے اسکول کالج, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. زیادہ تر مدارس کے اندر تعداد ہوتی ہے ان طلباء کی جن کے پاس دنیاوی اتنی زیادہ تعلیم نہیں ہوتی. ان کو ایک چھوٹی سی چیز سمجھانے میں بھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو طالب علم ہمارے پاس آتے ہیں, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی پڑھا لکھا ہے, کس نے 20 سال خود قرآن کی تفسیر میں ٹائم گزارا ہوتا ہے, وہ بھی کچھ نیا سیکھنے کے لیے آتا ہے. سر ان لوگوں کو سمجھانا یہ بہت الگ ہے. ان لوگوں کو ہمیں اتنی سی بات سمجھانی ہوتی ہے, یہ پورا آگے سمجھ جاتے ہیں. اور کچھ طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے, اسی وجہ سے ان کو تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے الحمدللہ, پھر وہ محنت بھی کرتے ہیں, شوق ہوتا ہے تو سامنے سمجھ آ جاتا ہے. ان کو جیسی طریقہ پتہ چلے تو آپ دیکھیں بہت سی کم ٹائم کے اندر ایسا ہوتا ہے بڑا نکھار آ جاتا ہے. ایسی تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں جس پہ اطمینان بھی ہوگا, یار کوئی بھائی ایپ تو ہوگا قرآن متعارض ہے ہی نہیں, دکھا دو. ایپ ہوگا کہ میں قرآن کی لغت سے ہٹ رہا ہوں, قرآن کی اصطلاح
سے ہٹ رہا ہوں. جب وہ اجتماعی تناظر میں قرآن کی اصطلاح سمجھ جاتے ہیں تو بھائی اس میں بھی لاؤ کوئی عیب نکال کے بتاؤ, ایک بڑا اطمینان پیدا ہوتا ہے اور وہ اچھا لگتا ہے. اور یہ کمال کی بات یہ ہے کہ اس کورس کے لیے ضروری نہیں کہ عربی آتی ہو, کیونکہ وہ کئی لوگ ایڈمیشن کے وقت کہتے ہیں کہ جناب کہ عربی آنا ضروری ہے یا کسی مدرسے میں پڑھا ہونا ضروری ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی آپ بس سمجھدار ہیں نا, عقل استعمال کر سکتے ہیں, آئیے پڑھیے. آپ کالج میں ہیں, یونیورسٹی میں ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, آپ کا کسی شعبے سے تعلق ہے, آپ آ کر پڑھیے. اور کئی لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, اور کئی سارے ایسے افراد بھی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں جیسے 20 سال 25 سال وہ پڑھ کر آئے گئے, انہیں بھی سیکھنے کو مل رہا ہے ماشاءاللہ. تو اس طریقے سے بہت سارے افراد ان کو سیکھنے کو مل رہا ہے. عربی کا جہاں تک تعلق ہے, عربی جس کو آئے گی سونے پہ سہاگا, اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کچھ بھی. بالکل صحیح ہے. ہاں, جس کو اگر عربی میں گرفت نہیں ہے پھر بھی قرآن سمجھ سکتا ہے. جو اصول بیان کیے جاتے ہیں, اس کو جو پریکٹس کروایا جاتا ہے, وہ اپنی زبان میں بھی سمجھ سکتے ہیں. اس لیے قرآن پاک آفاقی تعلیم دیتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ہاں, جس کو عربی آتی ہوگی سبحان اللہ, وہ اس کے لیے سب سے بہترین ہے کہ وہ جو کچھ سمجھ سکتا ہے آسانی سمجھ سکتا ہے. اس کے بعد کتابیں بہت زیادہ ہو جائیں گی پڑھنے کے لیے, اس کے بعد مواد بہت زیادہ آ جائے گا پڑھنے کے لیے, اس کے لیے بالکل پلس پوائنٹ تو ہے ہی ہے. لیکن یہ کوئی کمزوری نہیں ہے کہ اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ کچھ نہیں حل کر سکتا, بالکل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا, کورس میں یہ بھی میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ دیگر مسلکوں سے لوگ آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے پوری دنیا سے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, تو کوئی کسی کا رجحان کسی طرف ہے, کسی کا رجحان کسی کی طرف ہے. تو جب قرآن کی آیات آپ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں, یا اگر انہوں نے ایک موقف بیان کیا ہے کہ جناب قرآن سے ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے, آپ اس پر جب اعتراض کرتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ سامنے سے سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. ایسا نہیں وہ جو ضدی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ویسا نہیں, ان کی سوچ بھی تبدیل ہو جاتی ہے آ کر کہ جناب چلو قرآن پاک سیکھنے آئے, سمجھنے آئے گئے. سامنے اگر ایک استاد سوال کر رہا ہے ایٹ لیسٹ اس کو سننا تو ہے نا کم از کم. تو ماشاءاللہ بہت سارے ایسے افراد ہیں. اور میں ناظرین کو بھی بتا دوں کہ یہاں پر کوئی فرقے کی قید نہیں, کوئی مسلک کی قید نہیں ہے, نہ یہاں پر فرقہ واریت کی طرف رجحان رکھا جاتا ہے, نہ آپ کو دعوت دی جاتی ہے. قرآن کو قرآن سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور یہی انتہائی اہم ہوا کرتا ہے جس کو اکثر لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں.